اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. الم تر ان اللہ یعلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے ما فی السماوات وما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، ما یکون من نجوى ثلاثۃ، نہیں ہوتے سرگوشی کرنے والے کوئی تین، الا هو رابعهم، مگر وہ اللہ تعالیٰ چوتھا ہوتا ہے ان کے ساتھ، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور نہ کوئی پانچ مگر وہ چھٹا ہوتا ہے ان کا، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، اور نہ کم اس سے اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، جہاں کہیں بھی وہ ہوں، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، پھر خبر دے گا ان کو جو انہوں نے عمل کیے دن قیامت کے، ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو منع کیے گئے تھے سرگوشیوں سے، ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ لوٹتے ہیں اس کام کی طرف جس سے وہ منع کیے گئے تھے، ویتناجون بالاثم والعدوان، اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ اور زیادتی کے ساتھ، ومعصیت الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، يُحَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، تو آپ کو وہ تحفہ پیش کرتے ہیں جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ کہتے ہیں اپنے نفسوں میں، لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، کیوں نہیں عذاب دیتا ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات کے ساتھ جو ہم کہتے ہیں، حسبهم جہنم، کافی ہے ان کو جہنم، یصلونہا، وہ داخل ہوں گے اس میں، فبئس المصیر،
بس بہت برا ٹھکانہ ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ المجادلہ کا دوسرا رکوع آیت نمبر 7 اور 8 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ذلت والے عذاب سے ڈرایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اور ارشاد فرمایا قبتوا کما قبت الذین من قبلہم، وہ ذلیل ہوں گے جیسا کہ پہلے انبیاء کے مخالفین ذلیل ہوئے. اور کافروں کے لیے ہے ہی ذلت والا عذاب، اور جس دن اللہ اٹھائے گا ان کو ان کے اعمال کی خبر دے گا. جن اعمال کو وہ بھول چکے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے. آج کے سبق میں منافقین پر زجر ہے. منافقین کو ڈانٹا گیا ہے ان کی بری حرکات کی وجہ سے. اصل میں منافقین کی عادت یہ تھی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات منافقین اور یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ کہیں مسلمانوں کا کوئی لشکر جہاد کے لیے گیا ہوتا تو منافقین اگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کو دیکھتے تو ایک دو الگ سے ٹولی بنا کے کھڑے ہو جاتے جیسے کوئی بڑی اہم بات کر رہے ہوں، اور پھر بار بار دیکھتے. جیسے ہم یہاں پہ دو بندے بیٹھ رہے ہیں، ایک وہاں بیٹھا ہو، بار بار اس کی طرف دیکھیں اور آپس میں بات کریں تو خواہ اگلے کوئی شک پڑتا ہے شاید میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، تو بار بار اہل ایمان کی طرف دیکھتے اور پھر آپس میں گفتگو کرتے. گویا کہ تاثر یہ دیتے کہ ہم وہ جو آپ کے ساتھ ہی گئے ہوئے ہیں نا ان کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، پریشانی میں ڈالتے. اسی طرح اگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں راستے میں جا رہے ہوتے تو منافقین آپس میں مل کر یا یہود آپس میں مل کر ان کو اشارے مارتے اور آپس میں گفتگو کرتے، سرگوشیاں کرتے، صرف یہ وہم میں ڈالنے کے لیے کہ بڑی خاص بات ہمیں پتہ ہے ان کے بارے میں، یا کوئی ایسی بات ہے جو واقعہ ہو گیا جو ہم ان کو نہیں بتانا چاہتے، اس طرح پریشان کرنے کی کوشش کرتے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منع فرمایا ایسی سرگوشی سے. ویسے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی بیٹھے ہوں ان میں سے 2 الگ سرگوشی نہ کریں. 3 آدمی بیٹھے ہیں اور 2 آدمی کہیں الگ یار ادھر بات کرنا، فرمایا یہ نہ کریں. اگر الگ بات کرنی ہے تو بعد میں کر لیں. وہ جو تیسرا پیچھے ایک رہ جائے گا وہ تو کہے گا یار پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں، خواہ تشویش میں پڑے گا. تو فرمایا کہ 3 آدمیوں کے ہوتے ہوئے 2 الگ سرگوشی نہ کریں. تو یہاں پہ ان کی اس بری بات اور ان سرگوشیوں کا ذکر ہے. اور فرمایا گیا کہ وہ سرگوشیاں جب گناہ کی کرتے ہیں یا کوئی مسلمانوں کے خلاف الگ آپس میں مل کر پروگرام بناتے ہیں تو وہ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی اس سرگوشی کا، ان کے اس مشورے کا، ان کے اس کے پروگرام کا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے. فرمایا تو جہاں بھی بندے بیٹھتے ہیں الگ باتیں کرتے ہیں، 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں، کم ہوں زیادہ ہوں، اللہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے. جب اللہ ساتھ ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف مشورہ کرنا تو پھر یہ مشورہ ان کا کہاں کامیاب ہو سکتا ہے. ان کے ہر مشورے میں، ان کے ہر پروگرام میں اللہ تو وہاں موجود ہوتا ہے. یا تو کسی ایسی جگہ پہ جا کے مشورہ کرے نا نعوذ باللہ جو اللہ کے ملک سے باہر ہو، ایسی جگہ تو ہے کوئی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر مشورے میں ساتھ ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اگر بندہ یہ سوچے کہ اللہ میرے ساتھ ہے
تو انسان اپنے آپ کو بہت سی برائیوں اور گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتے ہیں سورہ لقمان میں، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ، اے میرے بیٹے اگر کوئی چھوٹی سی چیز ہو، رائی کے دانے کے برابر ہو، جیسے سرسوں کا چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، اتنی سی بھی کوئی معمولی سی چیز ہو، فتکن فی صخرۃ، کسی پتھر کی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہو، او فی السماوات، ساتوں آسمانوں میں سے کسی آسمان کے کسی کونے کے اندر چھپی ہوئی ہو، او فی الارض، زمینوں میں سے زمین کے کسی حصے کے اندر چھپی ہوئی ہو، یأت بہ اللہ، ساری دنیا سے تو وہ چھپ سکتی ہے لیکن اللہ کی نگاہوں سے نہیں چھپ سکتی۔ اس لیے جب یہ عقیدہ پختہ ہو، آپ دیکھتے ہیں دکانداروں نے لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ وہ کسی نے لکھا بھی یہ بڑا مزاحیہ کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ دکان سے نا کافی چیزیں چوری ہو جاتی ہیں، اب پیسے تو تھے نہیں کہ کیمرہ لگواتا، ویسے وہ سٹکر لگوا دیے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اس سے بھی کافی فرق پڑ گیا۔ یہ خوف آ گیا نا کہ یار شاید ہم ریکارڈ میں نہ آ جائیں۔ اب یہ عقیدہ جب اللہ کے بارے میں ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو جب یہ عقیدہ پختہ ہوگا تو انسان گناہوں سے بچے گا، اور یہ عقیدہ جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی انسان گناہوں پہ جری ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے الم یعلم بان اللہ یری، یہ دنیا والے اتنی بات ہی نہیں جانتے کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ کئی ایسے کام ہیں ہم نہیں چاہتے کہ میرے گھر والے دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے دوست دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے بھائی دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، بندہ چھپ چھپ کے کام کرتا ہے۔ جب یہ عقیدہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر انسان کہاں جائے گا اور کہاں جا کے گناہ کرے گا، اس لیے اپنے آپ کو بچائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو زجر بھی فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی پختہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جاننے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ ہر چھپی ہوئی چیز کو بھی اللہ جاننے والا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے سورہ انعام 7ویں پارے میں، ورنہ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ اے انسان، اللہ کے علم کے بارے میں کبھی غور کیا تو نے؟ فرمایا کہ ما تسقط من ورقۃ، کوئی پتا جب گرتا ہے اللہ اس پتے کے گرنے کو بھی جاننے والا ہے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور وہ دانہ جو زمین کے اندھیروں کے اندر دفن ہو جاتا ہے، کاشتکار پھینک کر آ جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں سیدھا گیا یا الٹا گیا، اس اندھیروں کے اندر چھپے ہوئے دانے کو بھی جاننے والا کون؟ ولا رطب ولا یابس، فرمایا کوئی تر چیز ہو یا خشک چیز ہو، جیسی کیسی بھی کائنات کے اندر کوئی چیز ہو، الا فی کتاب مبین، دنیا والوں کی نگاہوں سے تو چھپ سکتی ہے، علم الہی سے باہر نہیں ہو سکتی۔ ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ اور آیت الکرسی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ہر چیز کے اگلے حالات پچھلے حالات ہر ایک کو جاننے والا اللہ، اور اللہ کے علاوہ معمولی سی چیز کے بھی پورا محیط علم کسی کے پاس نہیں۔ اور سورۃ طٰہٰ میں کیا فرمایا؟ ہمیں یعلم السر واخفی، اللہ کی ذات تو وہ ہے جو راز جانتی ہے، دلوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی جانتی ہے، واخفی، اور چھپی ہوئی باتوں سے، راز سے بھی پڑھ کے جو مخفی چیز ہے اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں راز تو وہ ہے سر، یعلم السر، سر اور راز تو وہ ہے جو میرے دل دماغ کے اندر ہے، ساتھ والا بندہ نہیں جانتا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں،
میرا راز میرے بھائی کو نہیں پتا، میرا راز میرے ماں باپ کو نہیں پتا، میرا راز جو دل میں چھپایا ہے میرے دوست احباب کو نہیں پتا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں، وَأَخْفَى، اس سے بڑھ کر جو مخفی چیز ہے اس کو بھی میں اللہ جانتا ہوں۔ یا اللہ راز سے بڑھ کر مخفی چیز کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا راز تو وہ ہے جو تو جانتا ہے، ساتھ والا نہیں جانتا، اور اخفا وہ ہے جو ابھی تو بھی نہیں جانتا۔ آج سے 10 سال بعد ایک خیال تیرے دل میں پیدا ہوگا، تیرا اللہ آج اس کو جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم۔ فرمایا الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، آپ یہ نہیں دیکھتے، آپ یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، اللہ تعالیٰ کے علم کی بات دیکھو، جب بھی سرگوشی کرنے والے تینوں، الا هو رابعهم، چوتھا وہاں اللہ ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچوں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے، ولا ادنا من ذالک ولا اکثر، یہ 3 4 اور 5 کا عدد یہ تو مثال کے طور پہ کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ولا ادنا من ذالک، 3 سے کم ہو، ولا اکثر یا 6 سے زیادہ بھی ہوں، الا هو معهم، جتنے کتنے بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، جہاں کہیں بھی وہ چلے جائیں، جہاں کہیں بھی وہ کہاں جائیں گے؟ آسمان و زمین کے نیچے ہوں گے نا۔ اللہ تعالیٰ سورہ الرحمن میں کیا فرماتے ہیں؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت اگر تمہارے بس میں ہے، اگر کر سکتے ہو، آسمان و زمین کی حدود سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، ارے کہیں نہیں نکل سکتے، کہیں نہیں جا سکتے، جتنا مرضی زور لگا لو میری کائنات سے باہر تم فرمایا جہاں مرضی ہو، اینما کانو، جہاں کہیں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر خبر دے گا ان کو جو انہوں نے عمل کیے دن قیامت کے، قیامت والے دن ایک ایک بات کی خبر دے گا۔ خبر دینے والا اللہ کریم ہے، اور اللہ کریم کی وہ ذات ہے جس سے مخفی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گواہیاں تو ہمارے اوپر رکھی ہیں، فرشتوں والی گواہیاں، زمین والی گواہیاں، اعضاء والی گواہیاں، اللہ سے کون سی چیز مخفی ہے؟ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، اللہ کریم نے محافظ بھی بٹھائے ہیں، وہ لکھنے والے، عزت والے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اے انسان جو لفظ تو منہ سے نکالتا ہے میرے محافظ نگران اس کو نوٹ کر لیتے اور لکھ لیتے ہیں۔ اور پھر یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، جس دھرتی پر، جس زمین پر تو میرے نافرمانی کرتا ہے، دن قیامت کے وہ زمین کا ٹکڑا بھی بول کے بتائے گا۔ کیوں نہ بتائے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ رب نے اس کو حکم دیا ہے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم تیری زبان کو بند کر دیں گے، تیرے ہاتھوں اور تیرے پاؤں سے پوچھیں گے، تیرے بدن کا ایک ایک حصہ بول کر بتائے گا تو دنیا میں کیا کرتا رہا۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، تیرے ہر عمل کے وقت تیرا اللہ تیرا ساتھ ہوتا ہے، اور ایک ایک عمل کے بارے میں اللہ تجھے خبر دے گا دن قیامت کے۔ ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ آیت کے شروع میں دیکھو جو بھی پڑھی ہے، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض،
جانتے نہیں ہو کہ اللہ تو جانتا ہے آسمان و زمین میں. آخر میں دیکھو ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کے ساتھ علم رکھنے والا ہے. آیت کے شروع میں بھی علم الہی کا بیان، آیت کے آخر میں بھی علم الہی کا بیان. گویا کہ یہ آیت دستک دے رہی ہے رب کے علم کے بارے میں تمہارا عقیدہ پختہ ہوگا تم اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ گے. یہ جو تمہارے اندر گناہ کے اوپر جرأت آتی ہے، اللہ کی نافرمانیاں اور مشورے چھپ چھپ کے ہو رہے ہیں، یہ اس لیے کہ اللہ کے علم کے بارے میں تمہارا عقیدہ کمزور ہے. اور معبود جس کو مانا جاتا ہے اس کی بنیادی دو صفتیں ہیں، ایک علم اور ایک قدرت. ایک علم اور ایک قدرت. جہاں کہیں بھی قرآن نے الہ کو بیان کیا ہے وہاں پر ان دو صفات کا ذکر ضرور کیا ہے، علم اور قدرت. مثلا آیت الکرسی میں آپ دیکھیں اللہ لا الہ الا ہو، الہ کا ذکر آیا. آگے جناب قدرتیں ہیں، الحی القیوم لا تأخذو سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ سب اللہ کی قدرتیں ہیں. اور آگے یعلم ما بین ایدیہم، یہ آگے اللہ تعالیٰ کا علم ہے. فرمایا اس کی قدرت جیسی قدرت بھی کسی کی نہیں، اس کے علم جیسا علم بھی کسی کا نہیں. جب بندہ عبادت کرتا ہے، اب عبادت تو ایک عربی زبان کا لفظ ہے. اب عبادت کی مفسرین نے تعریف کی ہے، وہ یہی ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں کہ بندہ جو بھی عمل کرے وہ اس نظریے کے ساتھ کرے کہ میں جس کے لیے کر رہا ہوں وہ علم رکھتا ہے اور وہ اس پہ نفع نقصان دینے کی قدرت بھی رکھنا ہے. فَكُلُّ دُعَاءٍ وَثَنَاءٍ وَتَعْظِيمٍ يَنشَأُ مِنْ هَذِهِ الْاعْتِقَادِ فَهِيَ عِبَادَةٌ. ہر دعا، ہر ثنا، ہر تعظیم، دیکھو نا اب تشہد کی صورت میں ہم ویسے بھی بیٹھتے رہتے ہیں، وہ عبادت نہیں بنتا. جب یہ نظریہ رکھ کے بیٹھیں گے نا کہ معبود دیکھ رہا ہے اور میں اس کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کروں، پھر عبادت بن جائے گا. فرمایا ہر ثنا، ہر تعظیم، ہر دعا، ہر عمل جو اس عقیدے کے ساتھ رکھ کر کیا جائے وہ عبادت بن جائے گا. فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم. یہاں پہ دیکھیں ان سے جو اللہ نے ذکر کیا نا ثلاثہ رابعہ، ثلاثۃ الا ورابع ولا خمسۃ الا وسبع، چار ان سے 3 اور 4 5 اور 6. پہلے 3 کا ذکر ہے بعد میں 4 کا، پھر پہلے 5 کا ذکر ہے بعد میں 6 کا. حسین فرماتے ہیں اس سے اس حدیث کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ طاق ہے اور اللہ کو طاق پسند ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے نا، طاق ہے، اور اللہ کو جفت نہیں، اللہ کو طاق ہی پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے طاق، اسی لیے تسبیحات ہم پڑھتے ہیں جناب، کتنی پڑھتے ہیں؟ 3 پڑھیں، 5 پڑھیں، 7 پڑھیں. طاق اللہ کو پسند ہے. اللہ کو کیا پسند ہے؟ طاق عدد پسند ہے. آگے دیکھیں دوسرا عمل ان کا کہ جو میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ آپس میں سرگوشیاں کرتے. صحابہ کرام نے شکایت کی یا رسول اللہ یہ اس طرح ہمیں دیکھ کے مشورے کرتے ہیں، آپ نے منع فرمایا. انہوں نے پھر وہی کام کیا، اللہ کے نبی کے منع کرنے سے بھی باز نہ آئے. الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، نہوا عن النجوى، جو منع کیے گئے تھے سرگوشیوں سے. اس طرح مشورے نہ کیا کرو الگ الگ مسلمانوں کو دیکھ کر. ثم يعودون لما نهوا عنه، پھر وہ لوٹ کر گئے اسی کام کی طرف جس سے منع کیا گیا تھا. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سرگوشیاں کیا کرتے ہیں؟ گناہ کی، زیادتی کی، وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. مشورہ، اچھا مشورہ کسی اچھے کام کے لیے بندہ کرے تو وہ تو بہت اچھی بات ہے. مشورہ بندہ کر رہا وہ بھی الٹے کام کی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 5ویں پارے میں، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس. مشوروں کے اندر کوئی خیر نہیں. 3 قسم کے مشورے ایسے ہیں جن کے اندر خیر ہی خیر ہے. کتنے مشورے جی؟ 3. الا من امر بصدقہ، مشورہ کر رہے ہیں یار فلانا بندہ غریب ہے، کوئی مل کے اس کے ساتھ تعاون نہ کر دیں. یار فلانے گھر کے اندر بیماری ہے، دیکھو ہمارا وہ پڑوسی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، اس کی حالت بڑی ڈاؤن ہے، ہم ایسا نہ کریں یار، اس کے لیے کچھ کوشش کریں. اللہ فرماتے ہیں یہ جو الگ بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کسی غریب مسکین کے بارے میں صدقہ دینے کا، اللہ کو یہ بڑا پسند ہے. یہ مشورہ اللہ کو بڑا پسند ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ او معروف، یا کوئی نیکی کے کام کا مشورہ کر رہے ہیں. کوئی نیکی، ہمارے جماعت والے ساتھ نہیں مشورہ کرتے، گشت کرنی ہے جی، دعوت دینی ہے جی، اور جناب تعلیم کرنی ہے جی، یا کوئی اور اچھا کام کا مشورہ کرنا ہے جی. فرمایا اچھے کام کا جو مشورہ کرتے ہیں، نیکی کا، معروف کا، اللہ کو یہ مشورہ بھی بڑا پسند ہے.
معروف کا مشورہ بھی اللہ کو بہت پسند۔ نمبر 3 او اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا، یار بیٹھے مشورہ کریں، وہ جو دو بندے آپس میں لڑے ہوئے ہیں یار ان کی کسی طریقے سے صلح ہو جائے، یار تو یہ کام کر میں وہ کام کرتا ہوں، یہ مشورے جو 3 ہیں نا اللہ کو یہ بڑے پسند ہیں۔ صدقے کا مشورہ، کسی نیکی کے کام کا مشورہ، لوگوں کے درمیان صلح کا مشورہ۔ اللہ فرماتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، اس کے علاوہ جو مشورے کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے بیٹھے یہ کر، اللہ کو وہ پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ مشورے پسند ہے۔ اللہ ہمیں ایسے مشورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جی مشورے ان کے کیا ہوتے ہیں، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، ان کے گناہ کے مشورے، بعض لوگ مشورے کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی ٹیم ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ آج فلانا گناہ کا کام کرنا ہے، اس سے مشورہ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے بہت ہی مشورہ برا لگتا ہے۔ اسی طرح فرمایا والعدوان، زیادتی کا مشورہ ہو رہا ہے، آپس میں مل کر کسی کا حق مارنے کا مشورہ ہو رہا ہے۔ ومعصیت الرسول، نبی کی نافرمانی کا مشورہ، کوئی بدعت کا کام ہے، کوئی غلط ایسا کام ہے جو شریعت کے اندر نہیں ہے، اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ مشورے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اور ان کی اور بری حالت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اس سلام کو بگاڑ کر السلام علیکم کہتے ہیں۔ سام کا معنی موت، ہلاکت، آپ پر موت آئے، آپ پر ہلاکت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا یہ بھی بری عادت ہے، یہ یہودیوں اور منافقین کی عادات ہیں کہ لفظ کو بگاڑ کر کہیں سے کہیں کچھ اور کہنا۔ پہلے اس بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، لا تقولوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، فرمایا کہ رائنا مت کہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے نا، صحابہ کہتے جی رائنا، ہماری رعایت کرو، یعنی ہمیں سمجھ نہیں آئی دوبارہ سمجھاؤ۔ اور یہ بے ایمان اسی کو ٹیڑھا کرتے، ورائنا لجم بالسنۃ وطانا فی الدین، زبان کو ٹیڑھا کر رائنا، رائی کہتے ہیں چرواہے کو، چرواہا کہتے ہیں چھیڑو کو، اور چرواہے ہمارے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے فرمایا تم یہ لفظ ہی استعمال نہ کرو، تم کہو وقولوا انظرنا، تم انظرنا کا لفظ استعمال کرو۔ اسی طرح سلام میں گڑبڑ کرتے، فرمایا وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یحیؤک بما لم یحیک بہ اللہ، وہ تحفہ پیش کرتے ہیں جو تحفہ اللہ نے نہیں دیا۔ اللہ نے تو تحفہ پیش کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک بندے نے آ کے السلام علیکم کہا، آپ نے فرمایا اس کے لیے 10 ہو گئے جی، دوسرے نے ورحمۃ اللہ بھی ساتھ کہا، آپ نے کہا 20 ہو گئے، تیسرے نے وبرکاتہ بھی کہا 30 بھی ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جس نے السلام علیکم تک کہا تھا اس کے لیے 10 نیکیاں، جس نے ورحمۃ اللہ بھی ساتھ کہا تھا اس کے لیے 20، اور جس نے وبرکاتہ تک کہا اس کے لیے پوری 30 نیکیاں ہو گئی ہیں۔ یہ تو تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اب اس کو بگاڑ کر کوئی کیا سے کیا بنائے، ورنہ وہ اللہ نے تحفہ پیش نہیں کیا، اللہ نے نہیں سکھایا ہوا، وہ اپنی طرف سے کر رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ تو یہاں تک رہتے ہیں اور بعض بہت لمبا آگے سلام دیتے ہیں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و درجات و جنت حلال و تو پتہ نہیں اور کیا سے کیا ملا لیتے ہیں۔ یہ بھی کوئی نہیں ہے بھائی، جہاں تک ہے وہاں تک رہو، پورے 1.5 کنال کا جناب سلام بھی تو نہیں ہے نا، اگلا کہے یار یہ ختم کرے تاکہ میں کوئی اگلی بات نہیں کروں۔ تو سلام جہاں تک سکھایا گیا ہے وہیں تک رہنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا وَإِذَا جَاءُوكَ، جب آپ کے پاس آتے ہیں، یحیؤک بما لم یحیک بہ اللہ، اس طرح سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے سلام دینے کا حکم نہیں دیا۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کرتے ہیں، کبھی لفظ بگاڑتے ہیں، کبھی سلام بگاڑتے ہیں، اور آپس میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو ہم نے تو آپ کی بیعت بھی کر دی ہے، ہمیں عذاب کیوں نہیں مل رہا، ہمیں عذاب نہ مل جاتا۔ اللہ نے فرمایا یہ دل میں یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بچ گئے ہیں، حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی ڈھیلی چھوڑی ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ابھی اللہ تعالیٰ نے رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، وقت آنے والا ہے عذاب کا بھی، لیکن یہ خوش ہو رہے ہیں اندر اندر، ہمیں ابھی تک عذاب کوئی نہیں ہوا۔ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، جو دن کا السلام علیکم، وعلیکم، تم پر بھی ہو، تم پر بھی ہو، عائشہ رضی اللہ عنہ ان پر لعنت اور ان پر ذلت، خاموش۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا کہ تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا، سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم، تم پر بھی۔ تو اب مجھ پر کہاں نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، وہ بربادی ساری انہیں پر آنی۔ تو اس لیے فرمایا
کہ اندر اندر سے پھر یہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا اس بات کی وجہ سے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سنو حسبهم جہنم، ایسے بدبختوں کے لیے جہنم کافی ہے، یصلونها، وہ اس میں داخل ہوں گے، اور فبئس المصیر، جہنم سے بری اور کوئی ٹھکانہ اور کوئی جگہ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا نہیں دیکھا آپ نے بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، نہیں ہوتی سرگوشی کسی تین کی مگر وہ چوتھا ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور نہ پانچ کی مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، جہاں کہیں بھی وہ ہوئیں، ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر خبر دے گا ان کو جو انہوں نے عمل کیا دن قیامت کے۔ ان اللہ بكل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو منع کیے گئے تھے سرگوشیوں سے، ثم يعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ لوٹ کر گئے اسی کام کی طرف جس سے منع کیے گئے، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ اور زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، جب آپ کے پاس آئیں، حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، آپ کو وہ تحفے دیتے ہیں جو تحفہ اللہ نے آپ کو نہیں دیا۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ کہتے ہیں اپنے نفسوں میں لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، کیوں نہیں عذاب دیتا ہمیں اللہ اس بات کی وجہ سے جو ہم کہتے ہیں۔ حسبهم جہنم، ان کو کافی ہے جہنم، یصلونها، اس میں وہ داخل ہوں گے، فبئس المصیر، بس بہت برا ٹھکانہ ہے